پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو؟ کوئی جرم کر رہا ہے نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے. بھائی اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لینا کہ اللہ سزا نہیں دے گا تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا, ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ وہ بھی تو بھاری, بہت بھاری کام ہے نا. اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, کوئی پھانسی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی, اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا, وہ مر کے ختم ہو گئے. یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں اس دنیا میں, ایسے لوگ بھی ہیں ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر. میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے, چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا, ماں کو مار دیا, اور پکڑا گیا کوئی اور, جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا, کیس کسی اور پہ چل گیا, بے گناہ مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا. سائنسدانوں سے, پروفیسروں سے, یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو, یہ اس کام مجھ سے پوچھو. اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے, جو آدم علیہ السلام تھے, ادریس علیہ السلام تھے, ابراہیم ہر دور میں آتے رہے ہیں, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرا دو جو برے اعمال کرتے ہیں اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائی, موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت. اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے, جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے, جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا, 2 ٹکے کی اوقات. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو, یہ کیا ہے؟ جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں, تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ, اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے, الذی وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں, خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ 8 ڈاکومنٹریز آتی ہیں, سائنسی رپورٹس آتی ہیں, کائنات اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, یہ کہکشائیں ہیں, گلیکسیز ہیں, پھر اتنی کہکشائیں اور یہ اور فلانا, اور ادھر سے چھلانگے بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ درمیان میں اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا, تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے, میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. ہم اندر گئے, عجیب ہی دنیا تھی, وہ بڑی جاپانی مظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے. میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاج, میں نے کہا غلطی سے بٹن نہیں دبا دینا, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے, کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے, سارے کام ان کے کسی, کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا, واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں, اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا, آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں. آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر وہ پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے
लोग कहते हैं कि उलमा को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, इससे शोबाजी। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे देखो उलमा जो यूट्यूब पे आ रहे हैं कैसी शोबाजी में कुर्ते मुर्ते पहन के, इससे शोबाजी फैल रही है, इससे किरण नास को इंटरव्यू देने की नौबत आ रही है, ऐसे खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बैठे रहो बंद कमरे के अंदर मेरे भाई, फिर कर लो। गोरा क्या कर रहा है, बातिल फिरके क्या कर रहे हैं, वो अपने 5 मिनट के क्लिप को चंद लम्हों में मिलियंस लोगों को सुना देते हैं, और आप उसका जवाब रिकॉर्ड करा के 5 आदमियों को समझा रहे और उनको बोलो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे 5 को ये ट्रांसफर कर दे। 100 साल के बाद वो 50 आदमियों तक वो बात पहुंचेगी और पता ही नहीं चलेगा कि वो बात असल में थी। तो जो हशर अभी वीडियो कैमरे के साथ हो रहा है ना, वो किरण नास पे तो इतना मुझे मलामत की है, मैंने कहा भाई ना मैं उसके सामने बैठा ना वो मेरे सामने आके बैठी। अब मीडिया हमारा तो नहीं है ना कि हम अपनी शर्तों पे रखें। अच्छा जब जहां अपनी जरूरत होती है तो सारी चीजें, जहाज में मिस गैदरिंग होती है कि नहीं होती? अब आप पीआईए जहाज में सफर करना छोड़ दो कि एंटियों को अलग करो और जेंट्स को इधर बिठाओ। आदमी कहता है इस्लामाबाद पहुंचना है, मेरी शादी है, मुझे वलीमे में जाना है, अब्बा के जनाजे में या दादा के जनाजे में। ओ भाई अब कोई क्या बस में चले जाओ, वहां मिस गैदरिंग नहीं है, वहां लेडीज अलग है। अबे छोड़ बस अपनी जब बुनियादी जरूरत होती है मेरे भाई तो फिर सब चीजें क्या होती हैं, जायज। तो एक इस्लाम की भी जरूरत है कि अभी हमारे बड़े हजरात ये कहते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की मिसाल उस बीमार की है कि एक आदमी को शुगर हो, हार्ट पेशेंट भी हो, ब्लड प्रेशर का मरीज भी। अब डॉक्टर अगर किसी भी बीमारी को छेड़ेगा तो दूसरी लाजमी मुतासिर होगी। अब एक हल तो ये कि डॉक्टर के यार इसका अगर हार्ट का ऑपरेशन करूं तो शुगर बढ़ने का खतरा है, शुगर को ठीक करने की कोशिश करें तो पता नहीं कितनी टाइम लगेगा, ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो जाए उस दौरान, और बीपी भी कंट्रोल नहीं आ रहा, तो ऐसा करो इसको दफना के आ जाओ। ऐसा एक हल तो ये कि कुछ भी नहीं करो, क्योंकि जहां छेड़ोगे उसके दूसरे साइड इफेक्ट, ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको नोट करें, बहुत से मसलों को हल करेगा ये उसूल। जिस चीज को छेड़ोगे दूसरी बीमारी मुतासिर होगी। अक्लमंद क्या कहेगा? अक्लमंद कहेगा जो अभी फौरी इमरजेंसी का जो मसला है ना, जिसको ना छेड़ा तो ये मर जाएगा, उसको फोकस करो। शुगर को ऊपर नीचे, भी हार्ट अटैक हो रहा है, दिल को इंजाइना का दर्द हो रहा है और अंदर रगे हो भाई, अभी फिलहाल रिस्क लेके इलाज करो, बचना होगा तो बच जाएगा, नहीं तो शुगर में भले मर जाए, लेकिन वैसे भी तो मरेगा ही ना। तो वो कोशिश करेगा भाई शुगर को जिस हद तक कंट्रोल किया जा सके करे, लेकिन फिलहाल फौरन इसका बाईपास कर लो ताकि जान बचे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। जैसे डॉक्टर आए दिन ये कर रहे होते हैं ऑपरेशन में, भाई फिलहाल तो गोली निकाल दो। क्या हो गया भाई, किसी को गोली लग जाती है, डॉक्टर कहते हैं भाई फिलहाल क्या निकालना है, गोली नहीं, बाद में देखेंगे इसने अंदर जाके क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज को जोड़ना है, किसका गुर्दा लेके उधार लेके इसको फिट करना है, क्या करना है, ये बात की बात। तो बिल्कुल इस उम्मत की मिसाल ऐसे है, बेहयाई फैल चुकी है, मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्सिटियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप जब किसी यूनिवर्सिटी में आपको बयान के लिए बुलाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लड़कियां पर्दे में बैठ जाएं, मर्द इधर हो, लेकिन आपकी ऑफर हर जगह कबूल नहीं की जाती। अब एक हल तो ये कि छोड़ो तो भाड़ में जाए, हमारी हेडेक नहीं है। उससे नुकसान ये होगा कि आप नहीं जाओगे, बातिल लोग वहां पादरी पहुंचेंगे फिर बयान करने के लिए, एथियस्ट पहुंचेगा, वो ये फर्क नहीं देखता कि लड़की के सर पे दुपट्टा है या नहीं है, सही है ना, क्या बुर्के वाली भी बैठे और बगैर दुपट्टे वाली भी बैठे, वो इल्हाद फैलाएगा। तो ऐसे मौके पे जब कोई आलिम जाएगा वहां, चाहे मिस गैदरिंग का माहौल है, वो बयान करेगा, इसके साइड इफेक्ट लाजमी होंगे, थोड़ी सी पर्दे की वैल्यू लाजमी कम होगी, बातें भी बनेंगी, लड़कियों के जहन में ये भी ख्याल आएगा शायद पर्दा इतना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा मसला होगा अगर आप नहीं गए, फिर आप इसको डिले कर दोगे, यार ये बात में किसी तरह मैं समझा दूंगा, ये मसला पर्दे वाला, इसके लिए अलग से मैं कोई मीटिंग कर लूंगा, या और किसी तरह से अपना मैसेज डिले कर। अभी ईमान बचाने का मसला है। मेरा यहां मेडिकल कॉलेज में बयान था, कराची का पता नहीं बहरिया क्या नाम है उसका, कराची में बड़ा मशहूर मेडिकल कॉलेज है यार, उसके डाव मेडिकल नहीं है, दूसरा है, बहरिया करके कुछ आ रहा है उसके, अब नहीं कोई बहरिया करके आ रहा है, नहीं बहरिया टाउन नहीं, मैं नाम ही भूल गया उस कॉलेज। बहरहाल मेरा वहां बयान था। अब मैं जब गया हूं तो मिस गैदरिंग थी, लेडी डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स, जेंट्स सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, और बुलाने वाले मुझे नेवी के बड़े ऑफिसर थे, उनका कोरोना में इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब मैं वहां गया हूं ना तो उन्होंने पहले तो मुझे बताया यहाँ हालात क्या चल रहे हैं, एथियज्म किस तरह से फैल रहा है, तो मैंने पूरा इस्लाम के नजरियात पे बयान किया, नजरियाती इस्लाम, कि आपको इस्लाम की जरूरत है, आपको क्या है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई लोगों के तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो चुका है इस्लाम के बारे में, आप उनको दुपट्टे की तरकीब दे रहे हो। तो खैर मैं इस्लाम को नहीं मानता, ऊपर से कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हैं,
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ خام خاکی, میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خاکی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے مزید ترقی ہوتی ہے تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں, اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقعے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے یہ برقعے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ میسج نہیں پہنچا. دوپٹے کی بات تو پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے؟ دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام ابے, کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنایا نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے زبردست یار, مولانا طارق جمیل صاحب زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے, یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. اب مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں, یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے, بتاؤ آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہے, اس سے سیدھی ہو رہی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں صاحب نے کہا بڑے اداکار تھے. تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے, تو انہوں نے مجھے وہ 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم نے تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں, پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا, سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں, کیا ہو رہا ہے. تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا,
میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آپ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا موڑتا, مجھے کہہ رہا تھا یہ, پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا یہ, مجھے کہہ رہا تھا. مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے. نکل لیا وہاں برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر. ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا, اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا ایسے ہی, بس کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا. یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا. ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر رہا, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں لینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے. اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور بھاگ گیا. تو اچھا ہو گیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا. بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے عزت بھی ہے. عقل مند تھا, کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی, اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی. حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے وہی راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا, انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے بھائی, چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے ہیں. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے, ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں, اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے. مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے, اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی. بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں, زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے, پابندی سے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی, کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے, کالج میں بھی, لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے کہ, اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے, موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا, جو مشورہ دینے والے تھے نا ان کی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا آپ کو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں نکالتے تو نہیں, تو فیکٹری بند ہو جائے گی, اس طرح نکالتے رہو بیٹھ. تو انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے, مدرسے کی فکر نہیں. تو یہ دین ہے, دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا. تو جس کی طبیعت میں, نیچر میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کسی کام کا بولو نہیں. وہ بچوں پہ چنگیز خان بن جائے گا, بچے باغی ہو جائیں گے. تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے پاس, غلط بات بالکل بھی برداشت کرتا ہی. اچھا بھائی نہیں کرتے ہوگے یار, آپ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو پکڑ لیتے ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا میں نہیں برداشت کر رہا, آپ اتنی غلط بات کر رہے ہو, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی, ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی, بس ہم نے یہی کہا ماشاءاللہ, اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے, اچھا لگا. تو بات کیا چل کر رہی تھی, یہ بات کہاں سے آئی, بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے گھر میں باؤنڈ ہو کے, اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ. تو آپ کا کام بہت محدود, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, استاذ تو نہیں یوں کہہ سکتے بڑوں میں سے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آپ کام کیوں نہیں کرتے, اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے.
اچھا جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کی ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں, اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں کہاں رکھوا رہے ہیں؟ مدرسوں میں, جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, لڑکے بھی ہوں گے. ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دے, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی ہے, تو میرا دماغ خراب ہے, میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے. سوال اس نے کیا ہے, جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا, کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے, اس وقت تو کفر کی حکومت ہے, تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی, اتنے ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں؟ نہیں علی المنکر میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے ہو اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے؟ مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے. تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا. لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے. جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی. بہت سے لوگ, کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی, وہ اب بھی ہے. لیکن بہت سے لوگ اب صاحب ایک ہی کان ادھر سے پکڑو, کان ادھر سے پکڑو. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتا چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے, آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے, فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آگے بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے؟ فتویٰ ہے. جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا؟ بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا, یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں. ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں, 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے؟ اہل حدیث. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟